کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے. چلے کلان میں کچھ ہی دن باقی ہے. ایسے میں ابھی تک برف باری کا نہ ہونا باعث تشویش تو ہے، لیکن ایسا پہلی مرتبہ کشمیر میں نہیں ہو رہا. ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ اگر 20 ونٹرز ہمارے ہاں کشمیر میں تھے، اس میں سے 4 ونٹرز سنو لیس تھے، یعنی اس میں ہم نے برف دیکھی ہی نہیں، اگر دیکھی بھی بہت کم، ایسا ایکسپرٹس کا کہنا ہے. اب آنے والے دنوں میں کس طرح کا موسم بنا رہے گا، برف ہوگی یا نہیں، میدانی علاقوں میں ہوگی یا پہاڑی علاقوں میں ہوگی، اس حوالے سے تفصیلات لینے کے لیے ہم یہاں پر میٹ ڈپارٹمنٹ آئے ہیں. یہاں براہ راست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں میٹ ڈائریکٹر مختار احمد. مختار صاحب بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے. جی شکریہ سر. لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ خاکہ بن گیا ہے کہ 25 سے جو ہے مطلع برآلود رہے گا، شاید بالائی علاقوں میں برف باری ہوگی. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ جی دیکھو، ابھی لاسٹ کئی دنوں سے ہم مسلسل بولتے آ رہے ہیں کہ ویدر جو ہے تھوڑا سا کروٹ لے گا، اور 25 کے بعد خاص کر 25، 26، 27 یہ 3 دن جو ہے آپ کا پہاڑی علاقوں میں لائٹ سنو فال کی پاسبلٹی ہے ہائر ریچ میں، اور جو میدانی علاقے ہیں لور ریچ ہیں ان سارے جگہوں پہ موسم جو ہے ابرآلود بنا رہے گا. پھر 28، 29 کے بیچ میں آپ کا لائٹ ٹو ماڈریٹ برف باری، بارشیں بھی مینی پلیسز میں ہوگا، بہت سارے جگہوں پہ اکراس جموں اینڈ کشمیر. اور مڈل اور لور ریچ، مڈل اور ہائر ریچ میں آپ کا ماڈریٹ انٹینسٹی کی برف باری ہونے کے امکانات ہیں. لور ریچ میں اور کچھ ایک پلینس میں بھی لائٹ سنو فال کی پاسبلٹی ہے. باقی جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ بارشوں کے چانسز ہیں. پھر 30 اور 31 کے بیچ میں پھر سے جو ہے دوسرا ویسٹرن ڈسٹربنسز ہے، جس میں آپ کا لائٹ ٹو ماڈریٹ سنو فال کی پھر سے پیشن گوئی ہے. اور اس کے بعد جو لور ریچ ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایک لور ریچ میں ماڈریٹ سنو فال کے چانسز ہیں، اور کچھ ایک آپ کے میدانی علاقوں میں بھی لائٹ سنو فال کی پاسبلٹی ہے. باقی سری نگر میں یہاں پہ 30 سے 31 کے بیچ میں لائٹ سنو فال تھوڑا سا ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ گراؤنڈ ایکومولیشن نہیں ہوگا. باقی جموں ڈویژن کے اندر بھی آپ کی بارشیں رہیں گی، کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر ہلکی برف باری، اور تھنڈر سٹارم لائٹنگ کے بھی چانسز ہیں جموں ڈویژن کے اندر. اور آپ کا جو ڈرائی اسپیل ابھی چل رہا ہے لاسٹ 50 دنوں سے، وہ جو ہے آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بریک جو ہے اس کو ملے گا. اور جموں ڈویژن کے اندر آپ کا جو مسلسل فاگ بنا ہوا ہے پچھلے 3 ہفتوں کے اندر سے، تو وہ جو ہے اس میں بھی تھوڑا سا کمی دیکھنے کو ملے گا، تو تھوڑا سا راحت ملے گا خاص کر 25 تاریخ کے بعد جموں ڈویژن کے اندر بھی. تو اوور آل جو ہے آپ کا موسم جو ہے تھوڑا سا اب چینج ہو جائے گا خاص کر 25 تاریخ کے بعد. اوکے. یہ بڑی خوش آئند خبر ہے کہ اس موسم میں چلے کلان کے ان ایام میں 25، 26 اور 27 کو ممکن ہے کہ ڈبلیو ڈی جو ہے اس کی وجہ سے موسم چینج ہوگا اور بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے. ٹیمپریچر کا کیا معاملہ رہے گا ایسے میں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ چلے کلان میں جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے اور کافی زیادہ نقطۂ انجمن سے نیچے ریکارڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے برف جمنے لگتی. کیا رہے گا معاملہ؟ آپ کا جو ٹیمپریچر ہے خاص کر جو منیمم ٹیمپریچر ہے وہ آپ کا جب بھی کلاؤڈینس آتا ہے تو وہ امپروو ہوتا ہے. تو آپ کا ابھی -4، -5 چل رہا ہے، کچھ جگہوں پہ -6 بھی چل رہا ہے، -7 بھی چل رہا ہے. تو وہ جو ہے تھوڑا امپروو ہوگا. اب ویسے بھی آپ کا جو ونٹر ہے وہ لگ بھگ جنوری کا جو چلائی کلان کا جو پیریڈ ہے وہ اب لگ بھگ ختم ہو رہا ہے. تو ایسے میں لاسٹ آپ کا کلاؤڈی ہونے کی وجہ سے جو ویدر فیبل ڈبلیو ڈیز اور کچھ ایک ماڈریٹ ڈبلیو ڈیز بھی آ رہے ہیں، تو اس کے کارن جو ہے موسم جو ہے ابرآلود بنا رہے گا، تو اس کے کارن جو ہے تھوڑا سا رائز ہوگا. باقی جو میکسیمم ٹیمپریچر ابھی جیسے کھلا دھوپ چل رہا ہے کئی دنوں سے، اور میکسیمم ٹیمپریچر میں لگ بھگ 13 14 تک چل رہا ہے، اس میں جو ہے لگ بھگ 4-5 ڈگری 6 ڈگری تک کا گراوٹ آئے گا. تو اوور آل جو ہے تھوڑا سا صبح، اس کے بعد فیبروری میں صبح شام تھوڑا سا ٹھنڈ برقرار رہے گا، لیکن دن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ پھر سے ایک بار پھر جو ہے رائز ہوگا. آپ باقاعدہ جو آپ کے آلات ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں وقتاً فوقتاً، آپ اس پر نظریں بنائے رکھے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس یہاں مانیٹرز بھی لگے، اس پر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور جو آپ کا پورا سسٹم ہے. ہمیں بتائیے گا، چونکہ جیسے میں نے آغاز میں ہی عرض کیا کہ ہمارے یہاں کشمیر میں 20 ونٹرز اگر ہم نے دیکھے 2 دہائی سے، اس میں سے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ 4 ونٹرز میں سنو ہوئی ہی نہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو ایل نینیو کا ہم نے ذکر کیا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ النینو دیکھو میجورٹی آف دی کیسز کے اندر النینو کا ہی زیادہ اثر رہا ہے، اور اس میں سے بھی آپ کا اسٹرانگ النینو اگر جب بھی بنتا ہے تو اس ٹائم جو ہے آپ کا ایکسٹینڈیڈ ڈرائی اسپیل جیسے اس سال رہا یا 2018 میں رہا، تو اس ٹائپ کے جو ایکسٹینڈیڈ ڈرائی اسپیلس رہتے ہیں وہ جو ہے آپ کے بن جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کے کچھ اور ریزنس ہیں، خاص کر جو جیسے نارتھ اٹلانٹک اوشن آسلیشنس ہیں، وہ جو ہے جب بھی پازیٹیو فیس میں رہتا ہے تو یہاں پہ ایک ویٹ ونٹر جو ہے دیکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب نیگیٹو رہتا ہے تب یہاں پہ ایکسٹینڈیڈ ڈرائی اسپیل. تو
اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو انون ہیں، لیکن مین کنٹریبیوشن جو ہے ان دو چیزوں کا ہے، ایک تو ایل نینو اور جو آپ کا نارتھ اٹلانٹک اوشن کا جو آسولیشن ہے. اس کے باوجود آپ کا جیسے اوور دی ٹائم آپ ونٹرز جو ہے آپ کا تھوڑا سا شرنک ہوا ہے، کیونکہ گلوبل جو ٹیمپریچرس ہیں ارتھ کے وہ ایوریج جو ہے آپ کا بڑھ رہا ہے ایوریج یا تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ایسے میں ہمارا جو ونٹر جو پہلے اکتوبر سے لے کے مارچ تک ہوا کرتا تھا برف باری کے فارم میں جو ونٹرز ہمارا رہتا تھا، اب وہ ہمارا سمٹ چکا ہے دسمبر جنوری تک ہی. اور آپ کا جو پریسیپیٹیشن ہے اس کے فارم میں بھی چینج آیا ہے تھوڑا، کیونکہ پہلے جو برف کے فارم میں آتا تھا اکتوبر سے لے کے مارچ تک، اب آپ دیکھنا مڈ فروری کے بعد بارشیں یہاں پہ پھر شروع ہوتی ہیں، ٹیمپریچر جو ہے ایک دم سے بڑھ جاتے ہیں. یا ابھی ونٹر اس سے پہلے دیکھیں گے دسمبر کا یا نومبر کا مہینہ، اس ٹائم بھی یہاں پہ بارشیں جو ہے مطلب اچھا خاصا رہا ہے، پہلے بھی رہتا ہے. تو آپ کا اوور آل جو ہے ونٹر تھوڑا شرنک ہوا ہے اور پریسیپیٹیشن فارم میں بھی تھوڑا سا چینجز آئے ہیں لاسٹ 2-3 ڈیکیڈس میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ صرف جموں کشمیر پر اس کے اثرات نہیں ہیں، ہندوستان پر اس کے اثرات نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں پر اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. ہم جب بھی ونٹرز کی بات کرتے ہیں یہاں WDs کا ایک اہم کردار رہتا ہے، کیونکہ یہی ایک ایسی ہمارے لیے امید کی کرن ہوتی ہے کہ اگر اس کا رخ ہمارے کشمیر کی اور ہوا، بارشیں ہوں گی، برف باری ہوگی، جس کی وجہ سے پورا سمر پھر سرسبز و شاداب ہم دیکھیں گے، پانی دیکھیں گے. ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا WDs جو اب ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں ہمیں، کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہے اس کے؟ دیکھو آپ کا ایک تو یہ ایل نینو کا جو ذکر کیا میں نے، پھر نارتھ اٹلانٹک اوشن کا جو آسولیشنس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوور دی ایئرس آپ کلائمیٹ چینج کا تو تھوڑا سا اثر ہوا ہے ہر چیز پہ. اور جو فریکوینسی آف WDs ہیں، ایکٹیو WDs، وہ جو ہے تھوڑا سا کم ہوا ہے اوور دی ایئرس. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایسا نہیں ہے کہ صرف ونٹرز میں ہی آپ کا WD آتا ہے، سمرز میں بھی آتا ہے، مانسون کے پیریڈ میں بھی آتا ہے. اور جب بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے مانسون ونڈ کے ساتھ WDs کا، تو آپ کا ایک ہیوی اماؤنٹ آف پریسیپیٹیشن جو ہمیشہ دیکھنے کو ملا ہے، جو تباہی زیادہ ہی ہوتا ہے، جس سے سیلاب آ سکتے ہیں. سیلاب آ سکتا ہے آپ کا کنٹینیوس پریسیپیٹیشن کی وجہ سے. آپ کے لینڈ سلائڈس ہوتے ہیں، فلیش فلڈس آتے ہیں، جو اس سال ہماچل میں ہوا. تو یہ جو یہاں پہ بھی جو ہوا 7, 8, 9 جولائی کے آس پاس جو برف باری بھی ہوئی تھی کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر، تو اس ٹائپ کا انٹریکشن کی وجہ سے آپ کا بارش تو ہوتا ہے لیکن مطلب ڈسٹرکشن سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے وقت کی بارش. جی بالکل. تو پہاڑی علاقوں کے لیے اتنا زیادہ بارش جو ہے وہ پھر سہ نہیں پاتا ہے. تو ہمارے لیے جو ونٹر کا ہے ویسٹرن، جیسے ریسٹ آف دی انڈیا کے لیے آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یا جو باقی چیزیں ہیں وہ جو ہے آپ کا مانسون پہ ڈیپینڈ ہے. تو اسی لیے یہاں پہ اتنا ہی امپورٹنٹ جو ہے ویسٹرن ڈسٹربنسز ہیں، خاص کر جو ہمالین بیلٹ ہے، جموں کشمیر آپ کا، ہماچل یا اتراکھنڈ ہو. فی الحال ہم مغربی ہواؤں کا جو مداخلت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رخ کشمیر کی اور ہو رہا ہے 25 سے. بہت بہت شکریہ اس حوالے سے ضروری معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے. تھینک یو سو مچ.